بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین جزا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم تہلی قلبی عن جدید نور نور معرفتک اللہم تہلی قلبی من النفاق ومعلی من الریاء من الکذب خینۃ تعلم وما فی الصدور۔ اے اللہ ہمارے اس دعانے کو قبول فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ اپنے کرم سے اللہ ہم کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ جو دین کا بات سنتے ہیں کہتے ہیں اللہ سب میں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نیت کو درست فرما دے۔ اے اللہ اخلاص کے ساتھ اے اللہ دین کا کام کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ میں اس لائق نہیں اللہ، اے اللہ تم مجھ کو اس لائق بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو اللہ دین کا بات صحیح کہنے کی توفیق عطا فرما۔ جزا اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی سب جگہ پر بیماری چلی ہوئی ہے، سب جگہ سے فون آتا ہے، اللہ سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ سب جگہ کلائمیٹ کا خرابی ہے، نیا بیماری سب چلا ہوا ہے، کسی کو سانس لینے کا پرابلم، کسی کو کھانسی ہو رہا ہے، کسی کو گھبراہٹ ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک گناہ ہے کبیرہ گناہ بدگمانی کرنا، بڑے بڑے گناہوں میں سے یہ بھی ہے کسی پر بدگمان ہونا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک کبیرہ گناہ جو بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بدگمان ہم بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ کسی کو دیکھتے ہیں ایک آدمی وہاں کھڑا ہوا ہے تو سوچتے ہیں وہ بیچارہ کھڑا ہوا ہے کچھ کرتا نہیں، لیکن ہم بڑا بدگمانی ہے کہ دیکھو وہ رات کو چوری کرے گا، اس کے لیے وہ جگہ تلاش کرتے ہیں۔ یہ سب بدگمانی۔ اسے بتاتے ہیں ایک جگہ پر راستے میں ایک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، پڑا ہوا تھا، وہاں پر آدمی سب بدگمان تھے، اس کا لاش پڑا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والے نہیں۔ اور جو بدگمانی کا یہ ہے، آدمی کب زیادہ گناہ ہوتا ہے نا اللہ پاک جو ہے بیماری زیادہ دیتے ہیں۔ ہمارا سب گھڑی ابھی دیکھیے کہیں پہ بھی جائیے بدگمانی کا بیماری چلا ہوا ہے۔ یہ آدمی اتنا ترقی کر دیا، وہ کسی اوپری مال مل گیا، رات رات بڑا ہو گیا، میرے بدگمانی ہے۔ وہ آدمی پیچھے پڑا ہوا تھا، انتقال ہو گئے، لیکن کوئی اس کو چھوتے تھے نہیں، جنازے کے لیے ریڈی نہیں کرتے تھے۔ تو بادشاہ ادھر سے گزرا، بادشاہ دیکھا ایک آدمی پڑا ہوا ہے، بادشاہ جا کے بادشاہ ہوتا ہے کتنے بھی بڑا رہ جائے، لیکن جا کے دیکھا ایک آدمی پڑا ہوا ہے، بولا اس انتقال ہے، مسلمان ہے۔ آدمی بولے نہیں بہت بڑا گنہگار شرابی یہ تھے، جو بھی رہے، لیکن اس کا تو جنازہ ہونا چاہیے۔ بادشاہ بولا فوراً جاؤ وزیرو جاؤ جلدی سب انتظام کرو۔ تو بادشاہ کا حکم ہے، سب جا کر انتظام کیے۔ جا کے انتظام کرنے کے بعد جا کے اس کی بیوی کو پوچھا، بولا کہ سب آدمی اس کو بولتے ہیں کہ خراب آدمی تھا، وہ بولتے کہ نہیں یہ آدمیوں کا بدگمانی ہے، وہ اللہ کے ولی تھے۔ اور بیوی بولتی یاد رکھے لو، سب بڑے اللہ والے بتاتے ہیں آدمی باہر کتنا بھی اچھا بن جائے، باہر بہت حدیث دلیل سب کریں گے، لیکن بیوی اس کی بتانے کی اوریجنل ہے کہ ڈپلیکیٹ ہے۔ گھر میں اس کا نتیجہ ہے بیوی سے کیا تعلق اچھا ہے، نہ بچوں سے اچھا ہے، گھر میں کیا کرتا ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ اسی بتاتے ہیں جو شیخ رہتے ہیں نا وہ پہلے بیوی کو پوچھتے ہیں حال کیسا ہے اندر کا، اگر باہر تو بہت اچھا تقریر کر لیں گے، سب سے اچھا محبت سب اچھا، لیکن گھر میں آ کے ٹینشن رہتا رہے گا، اپنی جو بیوی کو حق ادا کرتے رہیں گے۔ اس لیے سب کا حق ادا بھی کرنا ضروری ہے۔ وہ بولی کہ میرے شوہر جو تھے بہت نیک، لیکن ان کا ایک ہی کام کے لیے سب آدمی بدگمان ہوتے تھے، لیکن میں ان کو منع کرتی تھی ایسا کام مت کرو، آدمی بدگمان ہو جائیں گے۔
وہ بولے کیا کام؟ جنازہ ہونے کے لیے ٹائم ہم کو دیے گیا تھا، جنازہ ہوگا. وہ بولی کہ وہ ہر دن سب کو نماز پڑھتے تھے، یہ کرتے تھے. شام ہوتا تھا شراب کی بھٹی کو جاتے تھے، شراب کی بھٹی سے ایک شراب کا بوتل کینتے تھے. شراب کا بھٹی سے کین کر آدمی سمجھتے تھے شرابی ہے، ہر دن بھٹی کو جاتا ہے، ایک تو شراب کینتا ہے. آدمی اس لیے بتاتے ہیں بدگمان، اس پر اس کے کوئی بدگمان ہوتا ہے، اس کی شریر دلیل چاہیے، اس کو ثبوت چاہیے آپ کو کہ اس کا ثبوت ہے کہ نہیں. لیکن آدمیوں سب کا ثبوت یہ ہے کہ ہر دن جاتا ہے، شراب کینتا ہے، بوتل لے کے آتا ہے. سب آدمی دیکھتے ہیں شریر دلیل ہے تو اس لیے بدگمان ہوتے ہیں. لیکن وہ جو تھے ہر دن جائے بوتل لاتے تھے، وہ بوتل کھول کر ایک تو نالی میں ڈال دیتے تھے. بولتے تھے آج میں ایک تو شراب میرے طاقت ہے نہیں کسی کو بچانے کا، ایک بوتل کین کے میں پھینک دیا، ایک آدمی شراب پینے سے بچ گیا. وہ کا ایسی معمول تھا، ہر دن آتے تھے کین کے شراب پھینک کے باہر آتے تھے، رات کو اللہ کے روتے تھے. لیکن آدمی دیکھنے والے کیا دیکھتے تھے؟ یہ شرابی ہے، اس کے لیے جنازہ، یہ شرابی کا کیا جنازہ پڑھیں گے؟ لیکن اس کا حقیقت میں الگ تھا. اسی کے لیے اوپر کی کہتے ہیں آنکھوں کی نظر سے دیکھنا اس کو حقیقت ہوتا نہیں. آنکھ سے معلوم پڑتا. ایک بزرگ ایک آدمی ایک بزرگ تھے، راستے میں لیٹے ہوئے تھے، ایک عورت ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. آدمی جا کے دیکھے کہ دیکھو حضرت دیکھو عورت بیٹھی ہو کے قریب میں. انہوں نے آگے بولا کہ دیکھو میری بیوی، میری طبیعت خراب تھی، میری بیوی میرے ساتھ یہ میرے ملاقات کرنے آئی تھی. لیکن آدمی کیا بدگمان تھی، ایک اتنے بڑے بزرگ ان کے پاس عورت کوئی آتی ہے بات کرنے کے لیے. اسی لیے کوئی اللہ والے کوئی عورت سے بات کرتے ہیں. حضرت کو حضرت ہمارے حضرت جو کہنے کا حضرت کا اسٹیشن آتے ہیں دعا کرتے ہیں، بہت بچیاں جو ہیں ان کے کاندھے میں لگ جاتی ہے بچی. آدمی بدگمان ہوتے کہتے ہیں اتنے کے پر کیا، اتنے پر یہ ہو گیا میرا انہوں نے اپنے ہو گیا، اپنی بیٹی اتنی آ جائیں گے. لیکن حضرت ایک بھی کھول کے بولے کہ دیکھو بدگمان نہ ہو، میری امی کا کتنے بچے دودھ پیے ہیں. میں نے حضرت کی امی کا جو دودھ پیے ہیں وہ تو رضائی بہن ہے، ان کی جو بچی ہے وہ کیا ہے گی، وہ تو ماموں ہے. اس کے اندر وہ کہ اسے سینے سے لگ جائے ماموں کی کیا سود ہے، اسے تو نکاح تو حرام ہے. اسی کے لیے ہر چیز میں بدگمان نہ ہونا چاہیے. ہر چیز اسی لیے بتاتے ہیں ہر چیز میں بدگمان، ہمارا بہت جلدی بدگمان ہوتے ہیں. ہاں وہ جو یہ وہ شراب کھول کے ڈال دیتے تھے. میں بولتی تھی کہ بادشاہ میں ہر دن بولتی تھی ایسا مت کرو آدمی بدگمان ہو جائیں گے. کب سنا بادشاہ سننے کا جنازہ ہوا، جنازہ اس لیے دیکھو اللہ تعالیٰ یہ کر رہے ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں یہ بندہ کیسا ہے. کب بادشاہ سلامت جنازہ میں آئے تو جتنے آدمی تھے سب جنازہ پڑھے، کوئی ڈر کے پڑھے کوئی کچھ کر کے پڑھے، لیکن اس کا جنازہ تو اچھے سے ہوا نا. اللہ تعالیٰ اس کا اللہ کے ولی جو تھا وہ اندر سے کیا کرتا تھا وہ جانتے تھے. اس لیے بتاتے ہیں دو لائن کے آدمی رہتے ہیں. اس لیے ایک آدمی دینی کام ظاہری کرتا ہے اور ایک آدمی اللہ تعالیٰ خفیہ نظام ایک رکھے ہوئے ہیں. خفیہ نظام وہ آدمی کو داڑھی ٹوپی سب رہے گا، سنت شریعت اتنا بھی خاص نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو غوث کتب ابدال میں پیدا کرتے ہیں. اس کے لیے اندر ہی معاملہ اس کو کام کرتے ہیں، اندر ہی اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں، اندر اس کا نظام الگ چلتا ہے. جو رہتے ہیں وہ جان کریں گے، ہم سنے ہیں وہ بتاتے ہیں. تو اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو بدگمان نہ ہو. کوئی بھی کھڑا ہوا، کوئی آدمی کسی کے دشمنی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتا ہے لیکن ہمارا دل میں اس کے لیے دشمنی ہے. وہ بولتا ہے میرے خلاف میں کیا گالی دیتا ہے، یہ بدگمان. کب تک شریعت کے اس لیے ہے. حضرت مولانا ایاز عمانی صاحب ہم کو بتاتے تھے ہمارے کلاس میں، بتاتے تھے کہ میں شیخ ہوں آپ کا، آپ کو کوئی جا کے بولے کہ تمہارا شیخ کوئی عورت کے ساتھ وہاں پر رات بتایا تھا، آپ اس کو پہلے شریعت دلیل پوچھو کہ تمہارے پر شریعت کیا دلیل ہے، کوئی گواہ ہے کیا اس میں. ایسا نہیں رہتا وہ کب، اس لیے کہتے ہیں اللہ والے پیچھے لگے رہتے ہیں، شیطان لگا رہتا ہے. اسی لیے بولے کہ فوراً اس کو فون لگا کے مجھے دو، مجھ سے بات کراؤ. وہ جو کہنے والے جو گھما پھرا کہتے ہیں نا وہ سائنس ہو جائے گا آٹومیٹک. اس لیے سامنا سامنے ہونا چاہیے. آپ کے پیچھے ایک بات آپ کا کیسا راجا میرا بھائی ہے، میرے پیچھے ایک بات آ کے راجا کا کہتا ہے، میرا بات اس کو کہتا ہے. لیکن
ہمارے دل میں کوئی کچھ کہہ نہیں، بیچ والے ادھر ادھر کر کے جائیے، اس لیے کب معاملہ ہو وہ مجھ کو پوچھے میں اس کو پوچھوں، بات کلیئر ہے ہر چیز کا. اس لیے کہ آپ کا کوئی پیچھے سے کہے تو آپ ڈائریکٹ پوچھ لیا کریں. ڈرنے کیا ہے؟ اصول یہی ہے کہ ہر چیز کو صاف ستھرا رکھا جائے ہر چیز میں. اس لیے بتاتے ہیں جو گناہ ہے، گناہ کا سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گار کو اللہ والوں کے مجلس میں بیٹھنے نہیں دیتے، بے چینی لگے گا. کسی کے پاس جاؤ گے بے چینی لگے گا، گناہ زیادہ ہو جانے سے، گناہ کرنے سے، اور اللہ والے کے مجلس میں اچھا لگے گا. اس بہت بڑا ڈینجر معاملہ ہے. کب دیکھو اللہ والے کے مجلس میں اچھا لگتا ہے، سمجھو اللہ ہم سے راضی ہے، ہم سے گناہ نہیں ہوتا ہے. کب بے چینی لگے گا، دوری پیدا ہوگا، سمجھ لو ہم سے گناہ ہوتا ہے. اس میں طاعت اور عبادت کا فائدہ یہ ہے، کب نیکی آدمی کرتا ہے، کوئی نیک بنتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو روزی میں بہت برکت دیتے ہیں. اتنا برکت، تھوڑا سے بھی کماتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ بہت برکت دے دیتے ہیں. ایک میاں بیوی تھے، ان کا 12 سال ہو گیا شادی ہوئے تھے، بہت پیسے والے تھے، لیکن میڈیکل لائن میں سب دکھا دیے، ڈاکٹر بولا کچھ نہیں، بیماری کچھ نہیں، رپورٹ سب ٹھیک ہے، لیکن کچھ نہیں ہے، بچہ رہتا ہے. یہ بیوی بولی کہ دیکھو کہیں پر کوئی اللہ والے سے جا کے دعا کراؤ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اولاد نصیب فرمائے. یہ بولے دیندار تھے، بولے ٹھیک ہے. کہ بزرگ تھے لاہور میں، ان کے پاس گئے، ان کے گھر کو جا کے پہنچے، گھر میں پہنچے، جا کے اندر گھسے بیٹھے، ان کے خادم آگے پہنچ گئے. بولے پہنچنے بعد بولے کہ میں حضرت سے ملاقات کرنا ہو. اور بولے ٹھیک ہے آپ بیٹھیے، حضرت تھوڑا کام میں ہے، آ کے ملاقات کریں گے. فوراً وہ خادم جو تھے جا کر روابزہ کا شربت بنا کے لا کے حضرت ان کو پیش کر دیے. وہ بولے حضرت تو یہ تھے میں پیوں گے. وہ بولے نہیں آپ نہیں پئیں گے، حضرت مجھے غصہ ہوں گے. ان کا اصول ہے جو مہمان آ جائے اس کو شربت پلاؤ. وہ پی لیے. لیکن کیا ہوا کہ وہ بیٹھے تھے، پردہ سے ہلنے لگا. کب پردہ ہلا تو دیکھتے ہیں حضرت جو ہے نماز پہ نیت باندھے ہیں، نماز پہ نیت باندھے ہیں. وہ دیکھ لیے کہ حضرت ابھی تو فرض نماز نہیں تھا، لیکن کوئی عواویل پڑھتے یہاں پر اسرار چاند پڑھتے رہیں گے. بیٹھ گئے وہ آدمی. اور تھوڑے دیر کے بعد حضرت آئے. حضرت آئے بولے کہ معاف کرو گے، میں مشغول تھا، اب آپ کو تاخیر ہو گیا آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے. وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ اتنے اللہ والے نماز پڑھتے ہیں، اس کا نماز پڑھتے ہیں، لیکن بولتے ہیں میں تاخیر ہو گیا. ان کے دل میں کتنا عظمت بڑھے گا اللہ والوں کا. لیکن ہمیں کیا کرتے ہیں، ہمارا عبادت کرتے ہیں تم آ گئے، ہمیں ذکر کرتے ہیں تم آ گئے، ایک دن آنے کا ڈر کیا تھا. اللہ لکھے ان کا اپنا جو عبادت تھا وہ چھپا دیا اس کو. لیکن ہم کیا کام کے کہیں نہیں، یہ بات اصول کے خلاف. کوئی آ گیا یہ اصول کے خلاف ہو سکے گا نہیں. آدمی مر جاتا ہے بیچارہ، جب تم کچھ کر دو وہ بچ جائے گا. اصول کیا جائے اس میں. ایسے بھی ہے بہت آدمی اصول رہتا ہے، اصول بنا نہیں. کسی تمہارے لیے کوئی آیا ہے، کوئی آدمی آیا کسی کو اسویدھا ہے تو کر تو ٹائم نکال تو کیا فائدہ ہے. اس لیے میرے استاد تھے، حکیم تھے، وہ بولے تھے یاد رکھتے حکیم بنتا ہے کب رات کو بھی آ جائے گا نا، 12 بجے سے اٹھائے گا، نیت کر لے کے 12 اٹھائے گا تو اٹھ کے اس کو علاج کرے گا، تب حکیم بن، نہیں تو حکیم نہ بن. ہمیں کیا ہم نیند نہیں ہو جائے گا. اس لیے کب آپ کوئی لائن میں ہے اس کو اصول سے کریے. کسی خدمت ہے خدمت کریے، اپنا جان کو پیچھے کریے، اس کو ان کا کریے فائدہ. اور بزرگ کو دیکھے، بزرگ کو آگے بیٹھ گئے، بولے کیا بات ہے، کیا کروں گا. کہ حضرت دعا فرما دیجئے، کیا کرو گا، کچھ دے دیجئے کہ میرے جو ہے اولاد ہو جائے. 12 سال ہو گیا، بچے نہیں ہے، میڈیکل کا رپورٹ سب ٹھیک ہے، کوئی بچے نہیں. حضرت بولے دیکھو میں تو کچھ دیتا نہیں، لیکن میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ، دعا کرتا اللہ عافیت والا اولاد نصیب فرمائے گا. دعا کیے. اس لیے بتاتے ہیں عامل کے پاس نہ جاؤ، کامل کے پاس جاؤ. عامل تعویذ وغیرہ دے دیں گے، لیکن کامل جو ہیں وہ آپ کو راستہ ٹھیک دکھا دیں گے اللہ سے مانگنے کا. اور بزرگ کو بول دیے. اس کے بعد یہ جو تھے آدمی پاس سے پیسہ نکال کے 5 روپیہ دیے. اس زمانے میں تب 5 روپیہ دیے. جو بزرگ کہتے ہیں مجھے کچھ درکار نہیں،
وہ بولے حضرت آپ کے مہمان آتے ہیں شربت پلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، پیسہ کہاں سے آتا ہے، یہ کرتا ہے. وہ بولے دیکھو میرا کام ہے، میں کتاب کا بائنڈنگ کرتا ہوں، میرا 50 روپے مہینے کو مل جاتا ہے. اس زمانے میں 50 روپے مہینے کو آ جاتا ہے، میرا اسی میں گھر چل جاتا ہے. یہ سوچے کہ ہم نے 1000 روپے کماتے ہیں، جانتے نہیں 50 روپے گھر چل جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں برکت. نیکی کب کرو گے، دیندار بنو گے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت نصیب کرے گا. آج دیکھیے مولانا مفتی صاحب کو دیکھیے، جو بھی ہے مدرسے کے جو آدمی ہوتا ہے وہ تھوڑا کماتا ہے، لیکن اللہ اس میں اتنا برکت دے دیتے ہیں، ان کے بیوی بچے سب کر کے بھی، لیکن وہ بیچارے کیا ہوتا ہے اچھا اچھا کپڑا پہن کے اب میں گھومتے ہیں، کہتے موسم کے مال مل گئی سے زیادہ سے. لیکن اللہ ہم نے کسی کپڑا پہنتے ہیں ان کے اللہ ان کو اچھا بناتا ہے. اللہ اس لیے کہ سنت و شریعت میں کوئی کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ شان کا زندگی بتائے گا. اس لیے آپ دنیا میں کتنا گھس جاؤ، دنیا میں بتاتے ہیں کہ حرام کمانے والے کو آخر وقت میں حرام جو ہے وہی پیسہ تم کو مار کے دکھائے گا. ایک واقعہ یاد ہے گیا، واقعہ تو واقعہ ہوتا ہے. ایک راجا تھا وہ لیکن حرام خور تھا. حرام سب کا مار کے، سب کا چپیٹ کے، سب کا جو پیسہ پتر لا کے اپنا سب کا زبردستی لا کے پیسہ رکھتا تھا. اس کا کیا کیا، اتنا پیسہ ہو گیا، اتنا جو ہیرا جواہرات سب ہو گیا، کیا کریں گے؟ اس کو وزیر کو بلایا کہ تو خفیہ گھر بناؤ. یہ وزیر جا کے خفیہ گھر بنایا، جا کے وہاں پر رکھیں گے پیسہ. وہ جو چابی جو خفیہ گھر کا تھا یہ دونوں کے پاس تھا، بادشاہ کے پاس اور وزیر کے پاس. بس ہر کوئی جانتا تھا نہیں. جتنا ڈکیتی کر کے لاتے تھے ادھر ادھر کر کے ہیرا چاندی سونا سونا بہت اسٹاک اس کا خفیہ جگہ میں جنگل میں بنائے تھے، جنگل میں رکھتے تھے. لیکن کبھی کبھی بادشاہ جاتا تھا، ایک مہینے میں جا کے دیکھ کے آتا تھا، لیکن وزیر کو پتا تھا 7 دن میں وہ جا کے چیک کر کے آتا تھا کیسا ہے حالات. اس کے اندر خفیہ اندر رکھتے تھے. ایک دن کا واقعہ ہے، وزیر کو بھیجا کہ جا کے دیکھ کے وزیر جا کے دیکھ کے رات کو بادشاہ کیا وزیر میرا کچھ ڈپلیکیٹ کرتا ہے کیا، میرے پیچھے بھی گھپلا بھپلا کرتا ہے کہ اس کا دل میں کیا ہوا. بادشاہ اس کے دوسرے دن چپ چاپ وزیر کو بتایا نہیں، اپنے چلا گیا جا کے اندر تالا کھولا، اندر گھس گیا کھوٹڑی میں، جا کے گھر جا کے دیکھا اتنا سونا چاندی ہیرا سب تھا. یہ کیا ہوا، یہ تو دنیا دار تھا نا، اوپر دیکھ کے پورا یہ ہو گیا، میں اتنا بڑا پیسے والا اپنے گھمڑا گیا. آدمی رہتا نا اپنا اتنا پیسہ دیکھ کے اپنے سینہ چوڑا کر گیا، اسی ہوش یہ ہو گیا، بہت دیر ہو گیا اس میں رہا، خوشی میں رہا. لیکن وہی راستے سے وزیر بھی وہی جانتا تھا وہی جگہ ہے، اسی راستے سے جاتا تھا، دیکھا کہ کباڑ کھلا ہے. جب کباڑ کھلا دیکھ کر کیا لگتا ہے میں کل رات کو آیا تھا، بھول سے بھاگ گیا. کیا کیا بادشاہ اندر ہے، یہ جا کر بھاگ سے کباڑ تالا ڈال کے بھاگ گیا کہ میں کل آیا تھا سر بھول کے، میں تالا ڈالا بھی بھاگ گیا، اندر بند کرنا بھاگ گیا. یہ بند کر کے چلا گیا. ایک بادشاہ کا ہوش آیا کہ باہر نکلے گا، دیکھتا ہے تالا پڑا ہے، ٹوٹا نہیں. کیا چلایا چلی کتنا کرے، وہاں تو کوئی جانے والا بھی نہیں، کیا کرے گا. پر بیچارہ کھانے پینے کا پریشان ہوا، لگے جو ہیرا موتی کیا تمہیں کچھ کھلاؤ پلاؤ، اس کا تو دماغ ہے. لیکن دیکھو حرام کا مال حرام یہ ہوتا ہے. وہ بھی سب جو ہے نا وہ بھی تو یہ لگے، ان کے بھی تو غصہ ہو گئے تھے نا، وہ بھی تو وہ بھی کچھ ہوا نہیں. لاسٹ میں کیا ہو، پیشاب کر پانے 3-4 دن بس سکھ کے رہا، کیا کرے گا. لاسٹ میں کیا کرا تو کچھ نہیں، سب جو ہیرا تھا نا اس کو لٹا دیا، میں نے ڈال دیا، میں نے کیسا بچھنا بنا دیا پورا. اس میں کیا اس میں سو گیا. کیا کرے، مرے گا کیا، سکھ کے مرے گا تو وہی پیسے سو کے تو مرے گا. وہ سو گیا، لیکن وہی تھوڑا پتھر تھا، اسی انگلی مارا پھوٹ گیا. وہ دیوار میں لکھ دیا کہ حرام کا پیسہ جو کما کے کوئی اچھے سے رکھ سکتا ہے، لکھ کے چھوڑ مر گیا. آدمی وہاں پر 1-2 مہینہ سے وہاں پر راجا کو کھوجتے ہیں، میں نے ملتا نہیں، کہاں بھاگ گیا، کوئی کڈنیپ کر لیا، کیا کر پہنچے. تھوڑا دن کے بعد کوئی ملا نہیں. جو وزیر تھا وہ کہ چلو بادشاہ تو ہے کچھ مال گھڑپ لیتے ہیں، بادشاہ ہے نہیں، کیا تھوڑا مال لے لے باہر کام چلے گا. اندر تالا تجلی کھول کے اندر گھسا، دیکھتا لاش پڑا ہے، پورا یہ ہو کے چھندر بندر ہو کے بادشاہ کا. وہاں لکھا ہے حرام کا جو مال لے گا اس کو برکت ہوگا، اس کو لکھ دیا اس کے پاس میں. اس لیے بتاتے ہیں ابھی تم کتنا بھی کوشش کر کے حرام کما لو، لیکن ایک دن میں ایک جو بیماری آئے گا سب حرام ختم ہو جائے گا. یاد رکھو، سب آپ کے آنکھ کے سامنے سے. کوئی دادا گیری کر کے لیتا ہے، اور لاسٹ میں اس کا کتے بلی کا حال ہوتا ہے. کس کا بد دعا نہیں رہتا ہے. کوئی بھائی بہن کا حق مارتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیتا ہے، اس کو اتنا بڑا بیماری، وہ پیسہ سب چلا جاتا ہے. کسی زمین دبا دو گے تو اس کو پھر آپ کو ہمت دنیا میں اللہ تعالیٰ دکھا دے گا. اس لیے ڈرنے کا مقام ہے. حرام سے ہم کو بچنا چاہیے، حلال روزی کمانا چاہیے، حرام سے بچے، حلال یہ کریں. اس لیے جو کس کو ٹھگ کے لیا، جو بھی کسی کو ٹھگ کے لیتا ہے، دیکھو وہ پیسہ رہے گا نہیں، برکت نہیں. برکت وہ الگ چیز ہوتا ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک مرید جا کے بولے کہ حضرت دعا کر دیجئے، میرا حج کا ارادہ ہے، حج کو جاؤں گا. بولے کتنا پیسہ ہے؟ کہ کچھ پیسہ نہیں لیکن حج کا ارادہ ہے. حضرت کیا کرے، چوبینی نکال کر 4 نوتیوں چلتا ہے، چوبینی نکال کے دیے. بولے لے تیرے حج میں کام دے گا. یہ بیچارہ لے کے گیا راستے میں حج کے ارادے سے، جا کے راستے میں جاتے دیکھا کہ قافلہ آتا ہے، حجیوں کا قافلہ. ملاقات ہوا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ حج کا سفر ہے. وہ بولے آپ کہاں جاتے ہیں؟ کہ حج کا سفر ہے. وہ کہ اکیلے پیدل جا رہے ہیں؟ کہ نہیں جاتا ہوں، آہستہ جاتا ہوں، پہنچوں گا. وہ بولے ٹھیک ہے. ہمارے جو ساتھی تھا حج کے، ان کا راستے میں انتقال ہو گیا. ایک گھوڑا، جو گاڑی ہے گھوڑا کا سامان، آپ اس میں رہ جائیے، ہمیں سب یاتری چاہیے. وہ بیچارہ کیا کرے، اللہ کی طرف گئے بھی مدد. وہ بیچارہ ان کی شادی ہو گیا، کھانا پینا راستے میں سب فری، جا کے حج کر لیے. واپس آنے ٹائم میں پھر آئیں گے کیسے واپس، لیکن ان کے پاس چوبی نہیں ہے، کچھ ہی نہیں. واپس آئیں گے پھر ارے تو قافلہ آنا تھا. بولے دیکھو ہمارے حاجی صاحب جو حج کرنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ہے، کیونکہ سامان ہے سب کھجور لے کے جاتے ہیں. آپ کام کرو، ہمارے ساتھ چلے جاؤ، یہ بھی ہو جائے گا، سفر کا ہی ہو جائے گا. آرام سے بیٹھے چلے آئے، جب پہنچ گئے حضرت کے پاس، حج کمپلیٹ ہو گیا. حضرت کو بتایا کہ حضرت اللہ کا کرم ہوا کہ اتنا اچھا ہو گیا حج، اتنا کچھ خرچہ ہوا. حضرت بولے کچھ بھی خرچہ نہیں. کہ نہیں، کہ میرا چوبی نہیں، کہ نہیں آپ دو میرے چوبی. وہ پھر جو 4 میں جو دیے تھے وہ لے لیے. کوئی 4 میں کے برکت سے بیچارہ حج کر کے آ گیا. اللہ والوں کے پیسے میں کتنا ہی برکت ہوتا ہے. برکت اس کو بولتے ہیں. یہ نہیں کہ 1 لاکھ کما لو لیکن پیسہ دیکھو کچھ نہیں، رات کو نیند نہیں، چین نہیں، بے چینی. یاد رکھو، ایک باپ جو ہے بچپن سے بچے سے پالتا ہے، ہر بچے کو پال کر ان کو بڑا کرتا ہے، کھلاتا پلاتا سب کر دیتا ہے. لیکن بچے کب بڑے ہو جاتے ہیں سب کر دیتے ہیں، وہی باپ اکیلا رہتا ہے. سب بانٹ کے لیتے ہیں. آج تو 5 دن رکھے گا، آج میں 5 دن رکھوں، 5 دن، سب ایک باپ کو رکھ نہیں سکتے. بتاتے حضرت صاحب بتاتے ہیں ایک باپ جو ہے 10 بچے کو پال دے گا، 10 بچے ایک باپ کو پال نہیں سکیں گے. اس لیے وہ بانٹ دیتے ہیں باپ کا. عمر ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ تکلیف کیا چیز ہے. اس لیے بتاتے ہیں عمر کا قدر کر لو، اپنا احساس کر لو، اپنا گھمنڈ اپنی جگہ رکھو. ہم کیا ہوتے ہیں باپ ماں پر بہت گھمنڈ دکھاتے ہیں، ایسا کرتے ہیں اسے. ہم کب بھی ان کو عمر ہو جائے گا کب ہم اپنے اولادوں کو ہم باپ ماں کا خدمت کرے رہیں گے، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی زندگی اچھا کر دے گا. اور ایک بار یاد آ گیا اس میں، ایک بزرگ تھے، ان کے مرید تھے. اتنا اچھا مرید تھے کہ خواجہ صاحب تھے، یہ عبد المالک ان کا نام تھا، یہ جو مرید تھے. 12 سال تک ان کی خدمت میں رہے، ان کے بکری چلاتے رہے، بہت خدمت کیا حضرت کا. ان کو چھوڑ بھی جاتے تھے، باپ ماں کو چھوڑ کے آ کے ان کی خدمت لگے تھے، اللہ کا کچھ دولت لینے کے لیے، اللہ کا محبت لینے کے لیے. آدمی سوچتے کہ اللہ والے کے جانے سے کچھ ملے گا. یہ جو ہے، میں ایک بار حضرت مقاصد صاحب کو اعتقاد میں تھے، میں نے حضرت جو دین میں دل جو ملتا ہے وہ دل میں نیا تھا جانتا ہے. اس لیے آپ سے بتا تھا، آپ بھی تھوڑا جانے سینے بائی سینے جو ملتا ہے، جو خلافت دیتے ہیں، یہ ملتا ہے وہ کیا چیز رہتا ہے، کسا رہتا ہے، کیا رہتا ہے. میرے بہت کلوز تھا حضرت کو بتا ہے. حضرت کہے کوئی بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا تو اس کو کہہ دے جو بالغ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ جان لے گا. میں کہنے کب تک بچہ بالغ ہوگا وہ جانے گا بالغ کیا چیز ہے. اس کو کتنا کہہ دو بالغ کچھ ہے کیا بالغ ہے، کچھ جانتے ہیں، لیکن کب بالغ ہو جائے گا وہ خود آٹومیٹک جان لے گا. اس لیے کہ اللہ کا محبت معرفت کب سینے میں آ جائے گا وہ خود سمجھ لے گا کیا ہے کیا نہیں ہے. اور بزرگ کے پاس بہت خدمت کی ہے، لیکن 12 سال ہو گیا، حضرت کو توجہ رہا، لیکن خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت ہوا. سیک کو خواجہ صاحب کو سیک کو خواب دکھائے کہ فوراً اس کو اجازت دو. اس لیے اللہ والے جو ہیں کسی کو خلافت دیتے ہیں تو ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر آتا ہے
یہ اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں. ایک بار ہے ایک بزرگ تھے, ان کو اللہ تعالیٰ کو دل میں آیا کہ اس آدمی کو خلافت دو, لیکن حضرت نے بولا کہ نہیں وقت تھوڑی دیر بعد دوں گا. فوراً الہام ہوا تو خلافت دے یا تیرا خلافت چھین لیا جائے گا. فوراً انہیں راستے میں تھے سامنے سے خلافت کرا دے دیے. تو اللہ تک بھی معاملہ ہوتا ہے. خلافت ایک چھوٹا موٹا چیز نہیں ہے, ایک ذمہ داری ہوتا ہے, اس کو تم کو کام کرنا پڑے گا دین کا. فوراً جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب دیکھے, دیکھنے کے بعد ان کو بلا کے بولے کہ جاؤ, اجازت دے دی آپ نے لکھ کے. اللہ تک بھی ہوتا ہے نا, کوئی اپنے سیک اپنے دل سے دے سکے گا نہیں. ادھر سے آرڈر آ گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلافت دے دیے. لیکن یہ جو خلافت لینے کے بعد یہ بولے میں یار کہاں جاؤں, میں کچھ بھی جانتا نہیں, اس لیے بتاتے ہیں کون بولتا ہے میں سب جانتا ہوں اس کو خلافت ملتا نہیں. اور بولتا ہے کہ وہ بولتا ہے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہے, میرا کچھ نہیں ہے. کب منع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو دیتے ہیں. وہ جو تھے ان کا عبد المالک نام تھے, ان کو خلافت ملنے کے بعد وہ لیکن بولے کہ میں کہاں جاؤں گا, کہیں چھوڑ کے جاؤں گا, آپ کو چھوڑ کے جا سکوں گا نہیں. کہ اپنے صاحب کے اس میں خدمت میں رہے. بہت سال خدمت میں رہنے کے بعد پھر 1 سال 2 سال رہنے کے بعد خدمت کی. اچانک حضرت کا دل میں یہ آیا, فوراً حضرت جو تھے بہت سے غصے سے تکانے لگے عبد المالک کو. ایک تو خلافت لے لیے تھے, غصے تکائے, یہ بھی ڈر کہ حضرت کے میرے پر گھٹنوں میں تکا دے. اس کو بلائے ادھر پہنچے, بچے اوپر سے آرڈر ہے جلدی سے یہاں سے جاؤ, دوسرے جگہ دن کا کام کرو. اللہ سے اعلان ہوا کہ جلدی سے جاؤ, جا کے دین کا کام کرو, نہیں تو تمہیں خلافت بھی چھین لی جائے. میں نے اتنا دیجر یہ تھا. فوراً کیا کیا حضرت اپنے سے ان کو جو ان کا جو بیٹری پستا ہے پٹلی باندھ بن کے ان کا اپنے پیک کر کے گزر کر دی. پھر فوراً جا کے اپنے گھر کو چلے گئے. چلے جانے کے بعد باپ ماں سے ملاقات ہو. 31 سال کے بعد بچہ آیا ہے, جوان بچہ, اور بولے کہ حضرت باپ ماں خوشی ہو گئی, اتنے دن کے بعد جوان بچہ آ گیا ہے, خلافت لے کے ہے. کیا کرے مسجد میں ذکر کر کے, بیچارے غریبی حالت. لیکن آنے سے پہلے حضرت بولے حضرت دعا کر دیجیے میرے روزی کا انتظام کوئی ہو جائے, حلال روزی مل جائے. حضرت دعا کر دیے. ذکر کرتے تھے, آدمی جو آتے تھے کرتے تھے, لیکن گھر میں کھانا پینا نہیں جاتا تھا. ان کے گھر والے جو تھے ان کو شادی کر دیے. شادی کرنے کے بعد وہ بھی آئی, ان کے ساتھ ہی رہی. رہنے کے بعد تھوڑے دیر کے بعد, بہت دن کے بعد اسی غریبی حالت, وہ جو ایک کھاتے تھے وہ کھاتے تھے. ان کی بیوی جو تھی بہت نیک تھی, وہ بھی سمجھدار ہو گئی تھی کہ ساتھ رہ کے بہت نیک تھے. وہ بولی کہ دیکھو ایک دن کھانا نہیں تھا, بولے دیکھو کام کرو, ایک پتھر توڑ کے آؤ, پتھر چبا کے رہ جائیں گے. اتنا غریبی حالت, پتھر چبا کے گئے. ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت کے جو خانقاہ میں ایک گاؤں کے قریب کا ایک آدمی رہتا تھا. گاؤں کے قریب وہ آدمی گھر کو آنے والا تھا. حضرت نے کیا کیا, 20 کلو کا گیہوں پیک کر کے اس کو دے دیا. ایک تو رکیا دیا, رکیا لکھا ہوا, بولے کہ جا کے عبد المالک کو دے دینا. اور کیا دینا, اس کو دے دینا, ہو گیا اس کے لیے ہے. اس کے جو کھانا جو دیتا ہوں اس کا جو ہے اس کے خانقاہ گئے دے دیے. یہ ان کا لے کے منڈیا کے آئے جو آدمی تھے, جا کے پیر بھائی آئے, یہ پہنچے گھر میں, لیکن گھر میں کچھ کھانے پینے کا نہیں. جب پہنچ کے گاؤں تھا کر دیے. یہ بولے میں حضرت گنج سے آیا ہوں. ان کو سنا پڑا کہ یہ حضرت گنج جاتے ہیں, الٹا سن لیے. بولے میں حضرت گنج سے آیا ہوں, یہ سنے کہ ایک گھر سے جاتے ہیں حضرت گنج. یہ بولے ہاں تو گھر کو جا کے بیوی بولے کچھ کھانے کا ہے کہ نہیں کھانے کا تو چاہیے. بیوی بہت چلا تھی, بولی کہ دیکھو ان کا جو گاؤں کا بستا ہے اس سے تھوڑا اجازت لے لو, تو حضرت گنج جاتا ہے, تھوڑا اجازت لے لو, اسی میں روٹی پکا دیں ہم کھا لیں گے. تھوڑا سے گاؤں نکال کے بولے تھوڑا اجازت دے دو. یار کچھ بولتے تھے نہیں کہے, وہ بولتے تھے اجازت دے دیے. تھوڑا سے گاؤں نکال کے چٹک چٹوری کے روٹی پکا دیے, کھا لیا بیچارہ مہمان. کھانے کے بعد لاسٹ میں بولتے ہیں کہ حضرت سے میں آیا, حضرت رکیا دیے ہیں, ارے گاؤں دیے ہیں آپ کے لیے, اور وہ جو خط میں لکھا ہے کہ آپ پڑھ لیجیے. بولے حضرت سے تو آیا ہے, چپ رہے. کب روکیا کھول کے جو چٹھی جو کھول کے دیکھے اس میں لکھا تھا عبد المالک یہ جو گندم دیا ہوں اس کو ایک تو خالی جگہ میں رکھ دینا. میں جو پہلے کھولٹری ہوتا تھا نا, بڑا بڑا جو کیا
مٹی کا رہتا تھا اسی اس میں رہتے تھے گڑیا، اسی کے اندر گھسا دیے سب، بولے تھے اسی میں رکھ کے یہ رکیا جو ہے اس میں ڈال دینا. اس میں لکھا تھا کہ عبد المالک یہ جو ہے اس کو اندر رکھ کر کبھی اس کو خالی نہیں کرنا، اسی سے سب چیز لے کے خانقاہ تک لنگر چلے گا. وہ اس میں رکھ دیا، اس میں لکھا تھا ان اللہ مع صابرین نیچے. یہ بیچارہ وہ اس میں کاغذ تو ڈال دیے اسی کے اندر. بولتے ہیں جو بھی میرے 3-4 آدمی آتے تھے میں جا کے ان سے گہوں لے آتا تھا، روٹی پکتا تھا، کھاتے تھے. ایسا ہوا کہ میرا عرس ہوتا ہے 1 سال میں ایک بار ہوتا ہے، اس میں 1 سال میں کب پورا مجلس 3,000 آدمی آتے تھے، اسی سے نکال کے گہوں سے روٹی پکتا تھا. جو بزرگ کہتے ہیں میں نے مسجد میں کہتے ہیں میں وضو میں ہوں، مسجد میں ہوں، 40 سال ہو گیا، 40 سال ہو گیا ابھی بھی ہیں، 40 سال ہو گیا ابھی بھی وہی گندم سے میرا گھر بنا خانقاہ چلتا ہے. یہ ہوتا ہے برکت. ہمیں کیا برکت دیکھیں بتاتے ہیں اللہ والے کا جو ہے جو ہر چیز میں ایک یہ رہتا ہے. اس لیے اللہ والے کو کبھی کسب ہوتا ہے، یہ ہو گیا کسب جو ہوتا ہے نا. اس لیے بعض آدمی کہتے ہیں کسب جو ہے انبیاء کرام جو تھے، نبی جو تھے، ان کو جو پہلے سے پتہ چل جاتا تھا تھوڑا سا آگے کا بات. اس لیے بتاتے ہیں کوئی اللہ والے کو کسب ہوتا ہے تو پورا آگے کا بات ان کو پوچھا جائے کہ آپ کو پوچھا جائے کہ یہیں سے ترمونی کتنا کلومیٹر، آپ بولیں گے 2 کلومیٹر. کہ یہیں سے مسجد کو کتنا قدم کا رستہ ہے، آپ کہیں گے 20 قدم کا. اب تک چلتے چلتے گئے دیکھنے میں 20 قدم ہوتا ہے، آدمی 10 قدم ہے. لیکن آپ انداز سے بولے نا، اسی اللہ والے کو انداز سے کچھ معلوم پڑ جاتا ہے. اللہ والے کوئی بول دیتے ہیں تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کے ہونے کو، لیکن وہ ہو جاتا ہے. اللہ والے دکھاتے ہیں. وہ جو نبی رہتے ہیں ان کو اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ سب 3 قدم کوئی آپ پہنچے، تھوڑے دیر پہنچ گئے، آدمی 3 قدم ہے سامنے دیکھے گا تو پتہ چل جائے 3 قدم ہے نا. اسی طرح نبیوں کو سب معلوم پڑ جاتا تھا. ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی تھے، بہت کسب ہوتا تھا، بہت دھیان، میں نے سب چیز پہلے سے پتہ چل جاتا تھا. وہ بیٹھے تھے، ایک بزرگ آئے تو بزرگ آئے، دونوں سب مراقب ہو کے بیٹھے. یہ جو تھے ان کو پتہ چل گیا ان کا مرتبہ کیا ہے. ایک کو سائڈ بولے کہ آپ کا مرتبہ عرش تک پہنچ گیا ہے. یہ کچھ غور سے کہے کیا ہوتی عرش تک پہنچ گیا کہ کیا پیے تھے، پر ایک دل میں سوچتے. حضرت جو بولے وہاں باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ قبر پاس، وہ جو بزرگ کے پاس، یہ بولے کہ جاؤ تھوڑا دیر وہاں مراقبہ کر کے آؤ. یہ جو آدمی تھے جو مراقبہ جو کو کشف ہوتا تھا، بولے ان کو بھی لے جاؤ. یہ بولے مجھے تو یہیں پر عرش کا دکھا دیا، وہاں جا کے کیا دکھا گیا. لیکن دل میں سوچتے حضرت کا بات جا کے پہنچ گئے، دونوں جگہ مراقبہ رکھی ہے. اس لیے اللہ والوں میں مراقبہ کرتے ہیں، وہاں پر تھوڑا فیض آتا ہے. اس میں یہ سب بات الگ لگتا رہے گا آپ کو، یہ تو اندری بات ہے. جا کے مراقبہ کیے تو کب مراقبہ کو اٹھے جو بولے جو کسب جو ہوتا تھا بزرگ، وہ بولے مجھے تمہارا سب حال پتہ چل گیا، اللہ دکھا دیا. بولے کیا دکھایا؟ بولے تمہیں 2 بیوی ہیں. چونک گئے کسی سچ میں تو 2 بیوی ہیں. ایک دل میں آ گیا آدمی کوئی گیپ کا بات بتا دے کسی اڑو لگے کہ تمہیں 2 بیوی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بولے اللہ تعالیٰ سے طرف سے آیا کہ ایک تو بیوی بہت نیک ہے، بہت نیک، آپ کی بہت فرما پتا، اور ایک بیوی بہت آپ کو تکلیف دیتی ہے. ان کو چپ چاپ ہے، سچ بولتے ہیں. بولے کہ اللہ کا حکم ہے کہ پہلی بیوی کا انتقال ہو جائے. ایک اب دل دکھ ہو گیا، تو اچھی نیک بیوی دل یہ ہو جائے. اس کے بعد دوسری بیوی کو آپ طلاق دے دیں. نئے بات کیا کرتے ہیں، دوسری بیوی کو طلاق دے دیں. پھر 2 رشتہ آگا. ایک رشتہ جو ہے پیسے والے کا رشتہ آگا، پیسہ لے کر رشتہ آنے سے اس کو آپ چھوڑ دیں گے، اس میں وہ ٹھیک نہیں تمہارے لیے. پھر رشتہ جو ہے بہت نیک رہے گی، آپ کی خدمت گزارے گی، اسی سے نکاح کر لیں گے. اس کے بعد اسی سے آپ کے اولاد ہوں گے، اسی سے آپ کا اولاد ہو گیا، آپ کا سلسلہ چلے گا، اس میں اللہ کے ولی بنے گے سب. سن لیے یہ چپ چاپ آ گئے، دل میں بےچارے دل میں دکھ، میری بیوی کا انتقال ہو جائے. ایک بیوی ایسے سو گئے. یہ آ جا کے حضرت کر پہنچے. حضرت بولے کہ کیا ہوا معاملہ؟ کہ حضرت بولتے ہیں کہ مراقبہ کیے تھے، اس ایسا حال ہوا کہ نہیں ان کا جو مراقبہ سچ ہوتا ہے. یہ آدمی گھبرا گئے، سوچا تھا ایسی پھینکتی رہے. بولتے ہاں حضرت ابھی سچ ہوتا ہے مراقبہ. اس میں آپ تو ڈر گیا کہ ہم کروں گا.
لیکن دیکھا گیا کہ ویسی ہی ہوا، ان کی بیوی کا انتقال ہوا، سب ہوا، لیکن حضرت کی بیوی جو تھی وہ تو سنی ہے واقعہ، بولے آپ کے لیے مراقبہ کریں گی حضرت، بولے جاؤ میرے لیے مراقبہ کر کے آگے، تو جا کے دھیان کرنے بیٹھے، اس لیے سب چیز سب کا کھلتا نہیں، کسی کسی کھل جاتا ہے، وہ دھیان کیے، بولے کہ حضرت آپ کی ایک تو بیٹی ہوگی، ان کے بچے نہیں تھے، ہمارے بچے نہیں ہوتے، کیا ہے آپ کی ایک تو بیٹی ہوگی، آگے پہنچ کے کیا دیے، امی بولے کہ امی جان بولے بیوی بولی ان کو پوچھے مجھ سے ہوگی کہ دوسرے سے ہوگی، بنے وہ جو دونوں انتقال میں استعمال یہ گھبرا گئی کہ مجھ سے ہوگی یا دوسرے سے ہوگی، پھر حضرت بھیج کے جاؤ کر کے وہ جا کے مراقبہ کرے، جب بار مراقبہ مجھے معلوم پڑا نہیں، اس لیے اللہ تک ہی معاملہ ہوتا ہے نا، کچھ ہی معلوم پڑا نہیں۔ اور یہاں قاری صاحب تھے، قاری صاحب صاحب، وہ کب آنکھ بند کر دیکھتے تھے تو قبر کے اندر کے سب چیز معلوم پڑ جاتا تھا، بہت چیز معلوم پڑ جاتا تھا، کون کس عذاب میں ہے، کیسا ہے، اسی کا یہ ایسے اللہ والے گزرے ہیں، ابھی بھی ایسے اللہ والے ہیں، آنکھ بند کرتے ہیں جان لیتے ہیں سب چیز، اللہ وہ الگ دیتے ہیں، سب کو دیتا ہے، اس لیے مولانا علی کو سب یہ بتاتے تھے کہ کس کے چکر میں پڑے گا کہ کس کے چکر میں، کس میں اللہ والے کہتے ہیں کس کس کو ہوتا ہے، اسے جب میں نے کہا کس کو جوتے سے مارو، سمجھے، وہ بولتے ہیں میں مسجد سے فقیرات مسجد سے نکلا، مجھے بولے، میں کہا مجھے ایسی کیا ہوتا ہے، وہ بولے کہ فقیرات سے مسجد سے نکلا، ایک تو بکری کو کسب ہو گیا، سمجھے، میں چل رہا ہوں، میرے آگے سامنے چلیے بکری، وہاں علی کو سب کہتے ہیں ان کے وہاں سے جا کے دیکھتا ہوں، میرے روم میں جا گھس کے سجنے کا ساگ رکھا تھا، اسے خالی ساگ، اس کو کس سوچ کی نہیں، میں نے سمجھاتے تھے، میں نے کہ بتاتے ہیں اسے کس سوچ کی نہیں، بکری کو کس ہوتا ہے، اسی اللہ علیہ کس کیا سیدھا کیا ہے، مجھے بتائے، اسی بات ہے اللہ علیہ کس ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کچھ کھول کے بتا دیتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں اللہ والوں کا کبھی جو الٹا بھی سیدھا ہو جاتا ہے، اس لیے ادھر کب اللہ والے کچھ بول دیے ہیں اس کو انتظار کرو، آج نہیں کل ہو کے رہے گا، لیکن ٹائم لگے گا، اس کا یہ ہے، اس لیے یہ بات تو کہنا تھا نہیں، ایک بات نکلا کہہ دیا، اس لیے ہم کو اپنا پہلا بات ہے، سب سے پہلے آج جو دنیا چلا ہوا ہے، آج بہت الجھن کا دنیا ہے، آدمی پریشان ہے، اس لیے کہتے ہیں غفلت والی زندگی چھوڑ دو پورا، آدمی ایک وقت نکالے، تھوڑا دیر مراقبہ کرے، اس لیے کہ ابھی کے دور میں ضروری ہے، ہمارا سلسلہ یہ ہے تھوڑا دیر اپنے آپ کو دھیان کرے، پہلے سوچے کہ دیکھو ہم مریں گے کیا ہوں گے، مراقبہ قبر کا کر لے، اسے بتاتے ہیں تھوڑا سیکھنا چاہیے اس کو، اپنے رات میں سونے سے پہلے سوچ لے کہ میں قبر میں سویا ہوں، لیٹا ہوا ہوں، اور میرا روح نکل گیا ہے، میں عذاب سے ہوگا، میں نے کی ہے، اس میں ہوگا دھیان آئے گا، اس لیے ہم تھوڑا دیر بھی ایک نئے طرف کو مراقبہ کریں گے، اس میں احساس ہو جائے، میں نے کہا ایک جو دھیان کب کریں گے، اللہ کا سب لا لگائیں گے سب سے توڑ کے، تو اللہ کا محبت جلدی آئے گا، اس لیے مراقبہ کرنے سے آدمی کا درجہ بلند ہوتا ہے، آدمی ذکر کر لے گا کتنا، لیکن مراقبہ شیطان کرنے دے گا نہیں، مراقبہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراقبہ کرتے تھے، جا کر پہاڑی کے اوپر بیٹھ کر اللہ کے دھیان میں رہتے تھے، اللہ مراقبہ میں نے اللہ کا دھیان، میں نے اللہ تعالیٰ کو دھیان لگانا، سب کو بھول جانا، پر سب چیز کو بھول کر اللہ کو خالی یاد کرنا ہے، اللہ دل میرا بولتا ہے، اللہ کو دھیان کرنا، سب کو بھول جانا، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ وقت ہو گیا، دعا کریں گے، پہلے ذکر کریں گے، تھوڑا دیر جو ہے مراقبہ کریں گے، اس کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla Jalaluhu. Allah, 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 Allah. आँख बंद करके ध्यान अल्लाह के तरफ लगा दीजिए। सोचिए कि अल्लाह का रहमत आ रहा है, हमारे दिल में समा रहा है, हमारा दिल अल्लाह 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 बोल रहा है। याद रखिए हम जो हैं एक इंसान है, अल्लाह पाक एक गंदे पानी से हमको पैदा किया। आप अपने ध्यान से सोचिए हम कौन हैं। सब चीज को भुला दीजिए। आप जो भी बैठे हुए हैं सोचें कि हम कौन हैं। आपके बीवी बच्चे सबको भूल जाइए, दुनिया को सबको भूल जाइए। आप सोचें हम जो बैठे हैं अभी हाल में हम कौन हैं। अल्लाह हमको किस लिए पैदा किया है? अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह को राजी करके जाने के लिए। आज जो मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, अपने सोचिए हम जो बैठे हैं हम कौन हैं। एक दिन हमको ही कब्र में जाना है। आज जो हम गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह का से दूरी होकर हमारा दिमाग को दुनिया में घुसा दिए हैं। सब चीज दुनिया 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 नजर आता है। एक टाइम निकाल कर हम अपने आप को भी नहीं पहचान सके। हमको भेजा गया है अल्लाह की इबादत करने के लिए, लेकिन हम सोचे सुबह से अब तक क्या नहीं किया। हम गुनाह के ऊपर गुनाह करते, राहत होने से हम अल्लाह का नाफरमानी कर रहे हैं। दिन के उजाले में भी मोबाइल से गुनाह करते हैं, लेकिन एक दिन आएगा हमारा रूह निकल जाएगा। हम कब्र में हम बिस्तर में पड़े होंगे, हमारी बीवी भी कहेगी इस मैयत को जल्द से जल्द घर से निकाल दो। हम सोए हुए बैठे रहेंगे। आदमी आएंगे अपने कपड़ा चीर कर गुस्ल करेंगे। गुस्ल कराने के बाद हमको लटाते हुए पानी डालेंगे, सब गुस्ल में कफन पहना कर। फिर कब अच्छे आदमी रहेंगे, दीनदार रहेंगे तो कब्र ले जाएंगे। आदमी का लंबा लंबा लाइन रहेगा जनाजे में। कब बुरे आदमी होंगे कोई भी जनाजे में खड़ा नहीं होगा, लेकिन फौरन जाकर कब्रिस्तान में खोद कर दफन कर देंगे। उसके बाद मट्टी डाल देंगे। मट्टी डालने के बाद चले आएंगे। उसके बाद हम अकेले अकेले रह जाएंगे। कब हम दीनदार रहेंगे तो हमारा फरिश्ते बोलेंगे मन रब्बू का, मन दीनू का, मन नबियों का। हम बता देंगे कि अल्लाह एक है, अल्लाह है और हम इस्लाम के हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी थे। लेकिन हम कब ईमान से गए रहेंगे तो बोलेंगे नहीं, ईमान से जाएंगे तो हमको क्या असर होगा। याद रखिए हमारा अमाल कैसा है। सोचे हम क्या हैं। आज जो बैठे हैं दुनिया लूटने के चक्कर में बैठे हैं। हम दिन को छोड़ के हम दुनिया में लगे हुए हैं। अब एहसास करें कि अल्लाह ताला हमको कितना अच्छा जिंदगी गुजारा है।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام عليك سيدنا الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين وإلهكم إلا واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله يا أرحم الراحمين يا أول الأولين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اے اللہ ہم بڑے نالائق مجرم ہیں اے اللہ آپ نے ہم کو انسان بنایا لیکن ہم نافرمان یا اللہ ہم شیطان بن کے گھوم رہے ہیں مولا آپ ہم کو انسان بنا دیجئے اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں اے اللہ ہم کو غلط راستے میں جاتے ہیں ہم کو صحیح راستہ میں چلا دیجئے ہم بڑے کمزور ہیں بارہ ارادہ کرتے ہیں گناہ سے بچنے کا اس میں قائم نہ رہ سکتے اے اللہ ہم کو معاف کر دیجئے اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے موت کے پہلے موت کی تیاری نصیب کر دیجئے اللہ ہمارا وجود اللہ چلا دیجئے ہم جو ہیں اللہ کاہے کے لیے اللہ دنیا میں آئے ہیں اے اللہ ہم کو پتہ چلا دیجئے اللہ تیرا محبت تیرا معرفت کھلا دیجئے اے اللہ دلا دیجئے اے اللہ ہمارے باپ ماں کا اللہ ہم کا ادا کرنے والا بنا حلال روزی اللہ کھانے والا بنا دیجئے حلال کمانے والا بنا دیجئے سکون چین والی گھر کے نصیب فرما اللہ ہمارے بیوی بچوں کو اللہ شفا دے دیجئے جہاں جہاں بھی بیمار پڑے ہیں اللہ دعا کے لیے بولے ہیں لکھے متوجہ ہیں اللہ تمام مومنوں کے مسلمان مومن عورتوں کی اللہ تماموں کی صفا عاجلہ کاملہ مستقبل عطا فرما دیجئے اے اللہ ہم پر رحم کر دیجئے عافیت والی زندگی نصیب فرما اے اللہ اس دعا کو قبول فرما لیجئے اے اللہ اس خانقاہ کے جو نظام نے اللہ چلائے ہیں اے اللہ قیامت تک جاری ساری فرما اے اللہ اس میں جو ہے اللہ تیرے دین کے لیے اللہ خدمت کر رہے ہیں اے اللہ سب کو اللہ تو دیندار بنا دیجئے ان کے گھر کو نسلوں کو اللہ روزی کے برکت نصیب فرما جل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك